جی السلام علیکم جی عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، بات کر رہے تھے بر وقت فیصلوں کی۔ جنگوں میں قوموں کے لیے، اور اس وقت جب آپ دشمنوں سے گھرے ہوئے ہوں تو آپ کو اپنی خودداری، آزادی، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے فوری طور پہ۔ دشمن آپ کو چیک کرتا ہے، آہستہ سے تھوڑی سی ٹکور لگا کے تھوڑا سا اٹیک کر دے، چپ ہے تھوڑا سا زیادہ کر دے، اور چپ ہے اور زیادہ کر دے۔ یہ چیک کرتے ہیں۔ جیسے انڈیا نے ابھی پاکستان کو چیک کیا تو اس کو اچھا جواب مل گیا نا، فٹافٹ اس نے کہا جی بات چیت۔ اسی طرح اسرائیل ایران کو بڑی دیر سے چوٹیں لگا رہا ہے۔ 2020 میں محسن فخری زادہ، جو ان کا ایران کا نیوکلیر پروگرام کا سربراہ تھا اور بہت ہی قابل آدمی، بڑا قابل سائنسدان گزرا، انہوں نے ہٹ کیا اس کو، اور ایسا ایکوریٹ ہٹ کیا کہ خودکار مشین گن سے، جس گاڑی میں محسن فخری زادہ تھا ان کو کچھ اندازہ بھی تھا، اس کو تھریٹ بھی تھے، اس کو اس دن منع بھی کیا، لیکن یہ پھر بھی نکلا اپنی گاڑی لے کے خود یہ ڈرائیو کر رہا تھا، سیکیورٹی تھی آگے پیچھے۔ آگے سے ایک گاڑی آئی ہے، اس نے اس کے چہرے پر 13 راؤنڈ فائر کیے، 25 سینٹی میٹر کے فاصلے پر اس کی بیوی تھی ساتھ، اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر وہ گاڑی بھی خود بخود وہ بلاسٹ ہو گئی۔ یہ سب جب ایران نے کیا وہ اون کرتا ہے، تو ایران نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایران کی پیچھے سے جو جتنی بھی دشمنیاں ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، وہ مسلمانوں سے کوئی اچھے نہیں ہیں، مسلمان ملکوں سے۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ اب آر پار کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم بھی ادھر بیٹھے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ ادھر سے بعد، ایران کے بعد ہماری باری آ جائے گی۔ سب باتوں کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں، اور جو لوگ زندہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، جتنے لوگ زندہ ہیں، جو لوگ زندہ ہیں، ان کو پلاننگ بہرحال مستقبل کی، فیوچر کی، بہتر مستقبل کی، بہتر فیوچر کی کرنی پڑتی ہے۔ اپنی زندگی کے لیے، آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اپنی کوتاہیاں، کمیاں دور کرنی پڑتی ہیں۔ پچھلی جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ان کا ذکر کر لیا ہے، اس کو آپ ذکر تک رہنے دیں۔ ابھی انہوں نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے ہیں ایرانی پارلیمنٹ میں، انہوں نے کوئی ہیلپ کی ہوگی، اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے۔ جو ہمارے دشمن ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، بہت منافق ہیں اور بہت گھٹیا ہیں، ظرف ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جیسے امریکہ اب کہہ رہا ہے جی میرا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں، اور ہے بھی، اس کے کہے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایران اتنا سا ہے، اسرائیل اتنا سا ہے، مسلمانوں کو اسرائیل سارا ایران بھی ختم کر دینا، یہ کئی دفعہ ختم ہوا ہے، ایران تباہ ہو گیا، پھر اٹھ جاتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا ہے، ایران ختم ہو جائے گا، پاکستان ختم ہو جائے گا، پھر بھی یہ ختم نہیں ہوں گے مسلمان، یہ پھر بلڈ اپ ہو جائیں گے۔ ان کے تو حالات پہلے ہی بہت برے ہیں اور برے ہو جائیں گے، لیکن اب اتنے لوگوں کو، 2 ارب لوگوں کو مار تو نہیں سکتے ہیں، وہ تو 80-90 لاکھ ہیں، تو پھر وہ موت سے ڈرتے بھی بہت ہیں، یہ تو اتنا ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اور ماشاءاللہ ان کی آگے جو مطلبی پروموشن ہے، آبادی ہے، وہ سپیڈ بھی اس کی بہت آئی ہے۔
تو یہ مر بھی جائیں گے 10-20 لاکھ کیا کروڑ 10-20 کروڑ بھی مر جائیں گے نا تو ان کو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ڈیفائن ہو جائے گا، کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ موقع ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ اتحاد کر لیں، اکٹھے ہو جائیں اور ایک پیغام، خدا را آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں، قطع نظر آپ کسی بھی نظریے سے ہیں، پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، آپ اس کو اب پس پشت ڈال دیں، اپنی آرمی کا مورائل گرنے نہ دیں، اس کا ساتھ دیں، اس کے خلاف اب کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قوموں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپسی اختلاف ختم کر دیں اس وقت تک جب تک یہ جنگ و جدل ختم نہیں ہوتی ہے۔ قوموں کے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ جو جنگیں ہیں یہ بہتری بھی لاتی ہیں، امن یہی لاتی ہیں، لیکن یہ ہوتی بڑی تباہ کن ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں لوگ بہت خوش ہیں کہ ادھر اسرائیل میں بندے مر رہے ہیں، ایران میں یا ان کے تو پہلے ہی مرتے رہتے ہیں نا، ہمارے تو مرتے ہی رہتے ہیں وہ غزہ میں جس طرح۔ لیکن ایک بات پکی ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بڑے باشعور لوگ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک میں اپنی زندگی میں نظریات میں پہنچا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرنے کی خوشی کسی کی بھی بہرحال نہیں کرنی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔